أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ آپ فرما دیجئے اسی کو قدرت ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا بھڑا دے تم کو مختلف فرقے کر کے، اور چکھا دے ایک کو لڑائی ایک کی۔ دیکھ کس کس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور اس کو جھوٹ بتلایا تیری قوم نے حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں تم پر دروغہ۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور قریب ہے کہ اس کو جان لو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہیے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نجات دینے پر قادر ہے، اسی طرح اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، جیسے پتھر یا ہوا یا بارش طوفانی، یا تمہارے پاؤں تلے جو زمین ہے اس سے ظاہر کر دے، جیسے زلزلہ یا غرق ہو جانا۔ اور ان عذابوں کے اسباب قریبہ تو اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا، چاہے دنیا میں یا آخرت میں۔ یا یہ کہ تم کو اغراض کے اختلاف سے مختلف گروہ گروہ کر کے سب کو آپس میں بھیڑا دے، لڑوا دے، تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کے ذریعہ مزہ چکھا دے، اور اس کا سبب قریب فعل اختیاری ہے، اور یا سب آفتیں جمع کر دے۔ غرض نجات دینا اور عذاب میں مبتلا کرنا دونوں اللہ ہی کی قدرت میں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس کس طرح دلائل توحید کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ لوگ سمجھ جائیں اور اللہ کے عذاب دینے پر قادر ہونے اور کفر و شرک کے سبب عذاب ہونے کو جاننے کے باوجود آپ کی قوم کے لوگ قریش اور عرب بھی اس عذاب کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے واقع نہ ہونے کے معتقد ہیں، حالانکہ وہ یقینی واقع ہونے والا ہے، اور اس کو سن کر وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کب ہوگا، تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ میں تم پر عذاب واقع کرنے کے لیے تعینات نہیں کیا گیا ہوں کہ مجھ کو مفصل اطلاع یہ میرے اختیار میں ہو، البتہ ہر خبر کے مدلول کے وقوع کا ایک وقت اللہ کے علم میں معین ہے، اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عذاب اب آیا اس کا جو طلب کرتے تھے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ جل شانہ کے وسیع علم، بے مثال قدرت کا یہ اثر مذکور تھا کہ ہر انسان کی ہر مصیبت کو وہی دور کر سکتا ہے۔ پیچھے 3 اصول بتلائے تھے نا مسلمانوں کے لیے، کیا کیا تھے وہ؟ یونس، رجوع اللہ، ہر وقت آدمی اللہ کی طرف اپنی لو لگا کے رکھے اور ہر وقت توبہ استغفار کرتا رہے اور ہر وقت اللہ سے مانگتا رہے۔ یہ 3 اصول ہیں مسلمان کے لیے بہترین۔
ان کو جو آدمی اپنائے گا وہ نہ دنیا میں پریشان ہو سکتا ہے نہ آخرت میں، کیونکہ جب اللہ کی طرف اس کا رجوع ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنا عطا فرمائیں گے۔ غنا ایک ایسی صفت ہے جو جس کو مل جاتی ہے۔ غنا کے معنی ویسے عربی میں مالداری کے آتے ہیں، لیکن غنا کسی بھی چیز کی مالداری، مثلا صبر کی مالداری مل جائے کسی کو، اتنا صبر مل جائے کہ اس پہ کتنی دقت آویں، کتنی پریشانی آویں، وہ واویلا کرے ہی نہیں، رضا بالقضاء میں زندگی گزارے کہ اللہ جیسے رکھ رہا بہت اچھی بات ہے۔ اس کو غنائے صبری کہتے ہیں۔ اور ایک غنائے امنی، امن اطمینان اس کو اتنا مل جائے، جیسے بعض وقت ہم دیکھتے ہیں نا بعض آدمی کو خوب دقتوں میں پھر بھی ہنس مزاجی سے زندگی گزار رہا ہے، اور بعض آدمی ایسا ہوتا ہے خوب عیش و تنوع میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی چہرے پہ ماتھے پہ تیوری پڑی ہوئی ہے، ایسے لگ رہا بس اس کی طرف جان نکلے، پریشان حال ہے، حالانکہ وہ خوب خوش حال ہے، اجنو ایسے کہنے نا بس میرا سبھاؤ ہی ایسا ہے۔ اور بعض آدمی کا سبھاؤ ایسا ہوتا ہے، ایک مرتبہ اندرا نے نسبندی کا وہ چلایا اور اس میں سختی کی، سب سے پہلے مسلمانوں شروعات کی، اور میوات میں سب سے زیادہ۔ اب میوات میں مفتی مولانا نیاز محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نحو میں، ہمارے والد کے خالو ہوتے تھے، دادا ہمارے، انہوں نے فتویٰ صادر کر دیا کہ نسبندی جائز نہیں ہے۔ جب انہوں نے فتویٰ دیا، اب LIO محکمہ، CIA محکمہ، وہ سب علماء کے پاس لے پھرے اس فتوے کو کہ یہ فتویٰ کیسا ہے۔ اب سب علماء نے کہا بالکل صحیح فرمایا مفتی صاحب نے، مولانا نیاز صاحب نے فتویٰ صحیح دیا، تم اس کی تائید کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں تائید۔ اب جن جن نے تائید کی وہ سب گرفتار کر لیے اور لے جا کے بھونڈسی کی جیل میں بھر دیے سب سارے علماء۔ اب جمعہ کا دن، اب مول بشیر صاحب تھے ایک مالپری کے، بڑے خوش مزاج تھے، تو اب وہاں سب منہ لٹکائے بیٹھے ہیں۔ اب ظاہر سے بات ہے، ایک تو علماء مسجدوں سے پکڑ پکڑ کے پولیس لے گی انہیں، یہ توہین، دوسرے اب نس کٹے گی، یہ توہین، تیسرے جیل میں ہیں، اب کیا سزا ہوگی، اور آگے اس کے آگے بھی، کیونکہ حکومت کے خلاف فتویٰ دینا آسان کام تھوڑی، لیکن دیا شرعی اعتبار سے کہ نہیں یہ نسبندی جو ہے زیر اہم کے انقطاع میں آتی ہے، قتل میں آتی ہے، نہیں ہو سکتی، جائز نہیں ہے شریعت میں، دے دیا فتویٰ ہے شریعت کا مسئلہ شریعت کا۔ اب یہ سب بیٹھے ہیں، جب مول بشیر یوں کہا نا یار تم پہلے کٹوا چکے، اب کٹوانا اس کی ڈر رہے ہو، پہلے بھی تم کٹے کٹائے بیٹھے ہیں، جب کچھ نہ بگڑو، اب یہ ایک نسا کاٹ دیں گے میں کھول دوں گا تیاری، تم کی گھبرا رہے ہو؟ اب ہنسے سب، ارے نو یار تو یہاں بھی ایسی سوجے، انو سوجے ہی کہا، تم گم سم رہنے سے کیا فائدہ ہو گیا؟ کٹن دے، ہم تو پہلے ہی کٹے بیٹھے ہیں، اور کٹ جائے جب کہا ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ پھر بھی اولاد دے گا اگر تم یوں ڈر رہے ہو۔ اور پھر کٹنے کی بات ہے تو شہادت تو مسلمانوں کے لیے لکھی ہے، تھوڑی تھوڑی کٹ کٹ کے ہو جائے گی جب کہا ہو رہا۔ اب ہنسے سب، تو پھر جب بات تک یاد کرتے تھے مول بشیر صاحب کو، نکے چل رہا ہو نا بونڈ سے، ارے نکے بس تم وہاں ویسے منہ لٹکائے بیٹھے رہے۔ تو بعض آدمی کا مزاج ایسا ہوتا ہے، کتنی سختی میں ہو، دقت میں ہو، لیکن اس کا مزاج آدمی کا، تو ایسے ہی یہ ہوتی ہے غنائے امنی، دل سے آدمی اتنا مطمئن ہوتا ہے چاہے اس پہ پہاڑ ٹوٹے ہوں، لیکن ان کو ظاہر نہیں کرتا کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہوگا۔ حالانکہ اس وقت ان میں بڑے بڑے علماء موجود تھے، مولانا کے استاد بھی موجود تھے، ساتھی بھی موجود تھے، لیکن ہر آدمی کا الگ الگ مزاج۔ تو اللہ تبارک و تعالی وسیع علم والے، بے مثال قدرت والے، اور تمام کائنات کے تمام نظامات کو چلانے والے، لیکن اللہ جس کو غنا عطا فرما دے پھر وہ آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ پھر یہی سوچتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش اصول آداب نبھا چکا، اب جو کرے گا اللہ کرے گا، جو کرے گا وہ بہتر ہی کرے گا، کیونکہ اس کو تمام کائنات پر قدرت کاملہ حاصل ہے۔ اللہ کو سب قدرت ہے تمام مخلوقات پر، رحم بھی اس کو کامل حاصل ہے، اس کے سوا نہ کسی کو قدرت کاملہ حاصل ہے، نہ تمام مخلوق پر رحمت اور شفقت حاصل ہے۔ تو مذکور صدر آیات میں قدرت کاملہ کے دوسرے رخ کا بھی بیان فرمایا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہے کہ کوئی عذاب، کوئی مصیبت، کیسی ہی بڑی سی بڑی آفت ہو، اس کو اللہ رب العالمین ٹال سکتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف بندہ رجوع رکھے گا، ہر وقت اللہ سے تعلق رکھے گا، تو ہر آدمی یہی سوچے گا بھائی دقت آ رہی ہے تو اللہ کی طرف سے تاری آنے دو،
پریشانی آ رہی آنے دو، اور پھر توبہ استغفار ہر وقت کرتا رہے گا تو اسے یوں بھی اطمینان رہے گا بھائی میں نے جو غلطیاں گناہ مجھ سے ہو گئے تو ان سے تو میں نے اب توبہ تو کر ہی لی، اللہ نے معاف کر ہی دیا مجھے، اب پھر آگے اللہ سے دعا مانگتا رہے گا پھر بھی۔ یہ 3 اصول ہیں مسلمانوں کے لیے، رجوع اللہ، توبہ استغفار، اور اللہ سے ہر وقت مانگتے رہنا۔ بہت سے لوگ یوں کہیں گے جسے ضرورت ہو وہ مانگے دعا، ارے ضرورت کس کو نہیں ہے؟ ہر آدمی محتاج ہے، تمام مخلوقات محتاج ہے اللہ کے سوا، اللہ کی ذات عالیہ ہے ایسی تو جو کسی کی محتاج نہیں ہے، باقی تو ہم سب محتاج ہیں، چاہے کوئی کروڑ پتی ہے نا وہ اربوں کا محتاج ہے، جو ارب پتی ہے وہ خربوں کا محتاج ہے، اور بہت سے ارب پتی خرب پتی سب کچھ پتی ہیں وہ پورے ایک ملک قبضے میں دوسرے ملک کا محتاج ہے، امن چین بہت سی اللہ کی نعمتوں کا محتاج ہے، تو اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور مانگتے رہنے کو ہی اللہ پسند بھی فرماتا ہے، جو مانگے نہیں اکڑ دکھاوے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے 3 اصولوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے، ہر وقت اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہو، ذکر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، یہ جتنے بھی ذرائع ہیں اللہ کی رضا کے لیے ان کو کرے، تو اس کو کہتے ہیں رجوع اللہ، یعنی ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ۔ اب یہ نہیں کہ ایک کونے میں بیٹھ کے صاحب کیا کر رہا ہوں میں تو رجوع اللہ کر رہا ہوں، تو یہ رجوع اللہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے بہت سے بندوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے کونے میں بیٹھنے سے۔ رجوع اللہ میں تو یہ ہے کہ دین کا جو بھی تقاضا آوے اس کو خندہ پیشانی سے، خوش دلی سے آدمی تسلیم کرے اور اس دین کے تقاضے کو پھر پورا کرے، یہ ہے رجوع اللہ، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ، اور پھر توبہ استغفار کرتا رہے۔ بہت سے لوگ ہو گئے صاحب گناہ ہی نہیں کیے تو ہم توبہ کیوں کریں؟ گناہ کیے نہیں جاتے پھر بھی ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے گناہ صبح سے شام تک ہم سے ہوتے ہیں، کیونکہ حقوق اللہ ہم سے ادا نہیں ہو رہے، حقوق العباد بھی ادا نہیں ہو رہے، تو پھر گناہ ہی گناہ ہم سے ہوئی کیا رہا؟ پھر اللہ کی جتنی بھی امانتیں نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے اللہ نے، ان سب کا ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن شکر ایک کا بھی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک روایت میں آتا ہے 70 مرتبہ روزانہ استغفار فرمایا کرتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پروانہ بھی ملا ہوا تھا کہ معصوم عن الخطایا، کہ تمام گناہوں سے آپ بالکل معصوم ہیں، اگر اللہ نہ کرے نعوذ باللہ آپ سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا کہ آپ سے کوئی اس کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی، حالانکہ کوئی گناہ ہوا نہیں، لیکن اگر ہوتا بھی نعوذ باللہ تب بھی اللہ کی طرف سے آپ مغفور اللہ تھے، یعنی اللہ نے مغفرت فرما رکھی تھی، لیکن پھر بھی امت کو سکھانے کے لیے 70 مرتبہ تو روزانہ آپ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم جو چاروں طرف سے 24 گھنٹے گناہوں میں مبتلا ہے، ہمارے لیے تو لازم ہے، ضروری ہے، اس لیے ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے ایک ایک تسبیح صبح شام اسی لیے بتلا رکھی ہے کہ صبح کرو استغفار تو رات میں جو گناہ ہوئے وہ سب معاف ہو جائیں گے، شام کو پڑھ لو ایک تسبیح اور دن میں جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ اور پھر اللہ سے مصیبتوں کے ازالے کی بھی دعا، اللہ سے نعمتوں کے حصول کی بھی دعا، تو یہ جب ہو جائے گا تو پھر انسان ہر وقت اللہ کے احکام کے پورا کرنے میں لگے گا۔ تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ کو ان تمام چیزوں پر قدرت حاصل ہے تو ہر قسم کا عذاب بھی اس کے لیے آسان ہے۔ کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے دنیا کے حکام کی طرح اس کو نہ کسی پولیس کی ضرورت ہے، نہ فوج کی ضرورت ہے، اور نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ کسی مضمون کو اس طرح بیان فرما هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ بھیج دے تم پر کوئی عذاب اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف پارٹیوں میں بانٹ کر آپس میں بھڑا دے اور ایک دوسرے کے ہاتھ سے عذاب میں ہلاک کر دے۔ یہ 3 شکلیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں، یا تو اوپر سے کوئی عذاب بھیجے اللہ اس پر بھی قادر ہے، پہلے بھیجا ہے، پتھروں کی بارشیں ہوئی ہیں، تیز بارش ہوئی ہے اور طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، مکان اڑ کے دور جا پڑے، اور نیچے سے بھی اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیج دیتا ہے، کبھی نیچے سے پانی نکال دیتا ہے اور کبھی زلزلہ ایسا بھیجتا ہے کہ زمین پھٹتی چلی جاتی ہے، کئی منزلہ بلڈنگ ہے
زمین میں ایسے دھس کر نیست و نابود ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں بلڈنگیں تھی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے عذاب کا، او یلبسکم شیعا، اللہ تمہیں تفرقوں میں بانٹ دے۔ آج اس عذاب میں امت زیادہ مبتلا ہے۔ آسمانی عذابات الحمدللہ رکے ہوئے ہیں، دنیاوی عذابات بھی رکے ہوئے ہیں، لیکن یہ پارٹی بندی کا عذاب امت میں بہت زیادہ ہے۔ اور قرآن پاک کا یہ عجیب انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا۔ یہاں او یلبسکم شیعہ فرما دیا۔ شیعہ کہتے ہیں، ایک لغت میں شیعہ کے معنی عاشق کے بھی آتے ہیں، اور ایک ترجمہ شیعہ کا یہاں جماعت کا کیا جا رہا ہے، پارٹی، جماعت، تنظیم۔ تو اب یہاں لفظ شیعہ فرما کر اللہ نے تمام تفرقے بیان فرما دیے گویا، شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی، جماعتی بے جماعتی، جماعتوں میں پھر شورائے سادیانی، یہ سارے تفرقے ہیں، فرقے ہیں یہ سب۔ اب ان میں جو لڑے بھڑے گا تو یوں سمجھو عذاب الہی مبتلا ہو، مارنے والا بھی پٹنے والا بھی، یہ دونوں عذاب میں ہیں۔ پٹنے والا بھی، وہ پارٹی میں گھسائی کیوں ایسی میں جس میں پٹے؟ پہلے الگ ہو کہ محمد کی پارٹی میں چلا جاتا نا، سنی محمد ہی رہتا، کیا ضرورت تھی اسے شخصی لڑائی میں گھسنے کی؟ بھئی مثال کے طور پہ سیاسی اعتبار سے کانگریس یا بی جے پی لڑ رہی ہیں آپس میں، اب آپ کانگریسی میں بی جے پی، اب دونوں ہم لڑ رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے پٹے گا کوئی نہ کوئی سا تو، اور گھسے ہی کیوں اس پارٹی میں؟ تم تو خالی دین کی پارٹی میں رہتے، اللہ اور اس کے رسول کی پارٹی میں رہتے بس۔ اب اللہ رسول کی پارٹی سے ہٹ کر جب تم ان فرقوں میں بٹو گے پھر پٹو گے، اور یہ پٹنا اور یہ آپس میں لڑنا اور بھڑنا یہ عذاب الہی ہے، اسے لوگ بھلا نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ سیاسی سماجی اعتبار سے سمجھ رہے ہیں، آج اگر سارے شیعہ اور سنی دونوں ایک ہو جائیں تو حکومت مسلمانوں کی، آج اگر دیوبندی اور بریلوی ایک ہو جائیں تو دلوں میں سے ساری خلیج، سارے میل ختم ہو جائیں، اور کتنی ساری برائیاں جو ہمارے اندر پھنس رہی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم صاحب دیوبندی، اس لیے کوئی برائی کر رہے ہیں، تم ہم سے کچھ مت کہو، ہم دیوبندی، تمہارے کیا، تم بریلوی، ارے تم دیوبندی، تمہیں ان سے کیا لینا، ہمارا کام ہم جانا، تم اپنا الگ رہو۔ اب برائی کا انہوں نے ایک راستہ کھول لیا، دیوبندی نے اپنا دیوبندی کہہ کے اور بریلوی نے اپنا بریلوی کہہ کے۔ اب ایسے ہی جماعت کا معاملہ، ہر چیز میں تفرقے ہوتے جا رہے ہیں۔ دعوت تبلیغ میں بھی ایک شورا والے، ایک مؤسسات صاحب والے، اور پھر کئی جگہ ایسی ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں، مسجدیں گرا دی مہاراشٹر میں کئی جگہ۔ اب کون سی تنظیم نے گرائی ہے تو مجھے دھیان نہیں پکا، کہ شورا والوں نے گرائی مولساد والوں کی مسجد یا مولساد والوں نے گرائی شورا والوں کی، تو مجھے پکا دھیان نہیں، کئی جگہ گرائی ہیں، لڑائی جھگڑے آپس میں۔ میوات میں بھی ایک جماعت آئی تھی، رمضان میں پیٹ کے بھگائی شورا والوں کی، اور اس کے بعد میں ابھی 5-6 مہینے پہلے ایک جماعت آئی بڑگلی حلقے میں، نوح میں بلایا ان کو، اور پھر ان کو ایسا بھگایا جیسے کافر کو بھی نہیں بھگاتے، چلو بھاگو یہاں سے، ہمارے یہاں وہ جماعت کام کرے گی جو مرکز سے آئے گی۔ اللہ کے بندو، تبلیغ کسی کی ملکیت نہیں ہے، تبلیغ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اللہ کا حکم ہے، جو کر رہا اسے کرنے دو۔ نہیں صاحب شورا والوں کے پاس آئے، نہیں صاحب یہ مولانا صاحب کے پاس، ارے اللہ کے بندو، اگر تم شخصی تبلیغ کرو گے یہ شرک ہے، تم اللہ کے لیے کہاں کر رہے ہو، پھر تم تو شورا کے لیے کر رہے ہو، ساتھ کے لیے کر رہے ہو، اور یہ شرک ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، تم تو ذاتوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو، اور شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہ پارٹی بندی کا ہونا یہ نہایت ہی غلط ہے، یہ عذاب الہی، یہ عذاب الہی کی 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ عذاب الہی کی 3 قسموں کا ذکر، ایک جو اوپر سے آوے، دوسرے جو نیچے سے آوے، تیسرے جو اپنے اندر سے پھوٹ پڑے، کنبے کی پھوٹ یہ بھی عذاب، گھر میں بیٹوں میں پھوٹ یہ بھی عذاب، بھائیوں میں پھوٹ یہ بھی عذاب۔ پھر لفظ عذاب کو اس جگہ تنوین کے ساتھ نکرہ لا کر عربی قواعد کے اعتبار سے اس پر متنبہ کر دیا کہ ان تینوں قسموں میں بھی مختلف قسمیں اور صورتیں بھی ہو سکتی۔ حضرات مفسرین کرام نے فرمایا کہ اوپر سے عذاب آنے کی مثالیں، 3 قسم کی عذاب، 1 جو اوپر سے آوے، 2 جو نیچے سے آوے، تیسرے جو اپنے اندر سے پھوٹ پڑے، کنبے کی پھوٹ یہ بھی عذاب، گھر میں بیٹوں میں پھوٹ یہ بھی عذاب،
پچھلی امتوں میں بہت سی گزری ہیں، جیسے قوم نوح علیہ السلام پر بارش کا سخت سیلاب آیا، قوم عاد پر ہوا کا طوفان مسلط ہوا، قوم لوط علیہ السلام پر اوپر سے پتھر برسائے گئے، بنو اسرائیل پر خون اور مینڈک وغیرہ برسائے گئے، اصحاب فیل نے جب مکہ پر چڑھائی کی تو پرندوں کے ذریعے ان پر ایسی کنکری برسائی گئی جن سے وہ سب کے سب کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو کر رہ گئے۔ اسی طرح نیچے سے آنے والے عذاب کی پچھلی قوموں میں مختلف صورتیں گزر چکی ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام پر اوپر کا عذاب طوفان بارش کے ساتھ اور نیچے کا عذاب زمین کا پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ غرض اوپر اور نیچے کے دونوں عذاب میں بیک وقت گرفتار ہو گئے، اور قوم فرعون پاؤں تلے کے عذاب میں غرق کی گئی۔ قارون بھی اپنے خزانوں کے اسی عذاب میں گرفتار ہوا اور زمین کے اندر دھنس گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے بیان فرمایا کہ اوپر کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ اور بے رحم حکام مسلط ہو جاؤں، یہ بھی عذاب الہی، اور نیچے کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اپنے نوکر، غلام، خدمتگار یا ماتحت ملازم بے وفا اور غدار اور کامچور اور خائن ہو جاؤں۔ اب دیکھو یہ دونوں کام چل رہے ہیں آج کل، جو حکام ہے ہمارے وہ کوئی ہماری سننے والا نہیں، جو ہمارے ماتحت ہے نیچے والے، چاہے وہ بیوی ہے، چھوٹا بھائی ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، یا کوئی پیر ہے اس کے مریدین ہیں، وہ سارے کے سارے ان تمام بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ غلام غلامی کرنے کو تیار نہیں، خدمتگار خدمت میں چوری، ماتحت ملازم بے وفا اور غدار اور کامچور اور خائن، یہ سارے کے سارے عذابات آج ہم پر مسلط، یعنی اوپر والے بھی ہمارے اوپر عذابات و تکلیف بھیجنے میں لگے ہوئے ہیں اور نیچے والے بھی، اور طرح طرح کی تکالیف ہیں، ایسا نہیں کہ ایک ہی تکلیف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات سے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ کی اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں بحوالہ شعب الایمان میں بیہقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد منقول ہے، کما تکون یؤمر علیکم، یعنی جیسے تمہارے اعمال بھلے یا برے ہوں گے ویسے ہی حکام اور امراء تم پر مسلط کیے جائیں گے۔ اگر تم نیک اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوگے تو تمہارے حکام اور امراء بھی رحم دل انصاف پسند ہوں گے، اور تم بد عمل ہوگے تو تم پر حکام بھی بے رحم اور ظالم مسلط کر دیے جائیں گے۔ مشہور مقولہ اعمالکم عمالکم کا یہی مفہوم۔ اور مشکوٰۃ شریف میں بحوالہ حلیہ بن نعیم روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں سب بادشاہوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہ اور حکام کے قلوب میں ان کی شفقت اور رحمت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل ان پر سخت کر دیتا ہوں اور ان کو ہر طرح کا برا عذاب چکھاتے ہیں۔ اس لیے تم حکام اور امراء کو برا کہنے میں اپنے اوقات ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ کی طرف رجوع اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ تاکہ تمہارے سب کاموں کو میں درست کر دوں، اللہ فرما رہا۔ اسی طریقے سے ابو داؤد اور نسائی میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی امیر اور حاکم کا بھلا چاہتا ہے تو اس کو اچھا وزیر اور اچھا نائب دے دیتے ہیں۔ اگر امیر سے کچھ بھول ہو جائے تو وہ اس کو یاد دلا دے، جب امیر صحیح کام کرے تو اس کی مدد کرے، جب کسی حاکم اور امیر کے لیے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو برے آدمی کو اس کے وزراء اور ماتحت بنا دیا جاتا ہے۔ ان روایات اور آیت مذکورہ کی متذکرہ تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو جو تکالیف اور مصائب اپنے حکام کی طرف سے پہنچتے ہیں وہ اوپر سے آنے عذاب عذاب ہی ہیں۔ یہ سب کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتے بلکہ قانون الہی کے تابع انسان کے اعمال کی سزا ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے نوکر اور اپنی سواری کے گھوڑے اور بار برداری کے گدھے کے مزاج میں محسوس کرنے لگتا ہوں کہ یہ سب میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلق را باتوں چنی بدخو کنند تا ترا ناچار رو آنسو کنند،
یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہارے بالادست حکام یا ماتحت اور ملازم کے ذریعے تمہارے خلاف مزاج تکلیف اور معاملات کا ظاہری عذاب تم پر مسلط کر کے در حقیقت تمہارا رخ اپنی طرف پھیرنا چاہتے ہیں تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے اعمال کو درست کر کے آخرت کے عذاب اکبر سے بچ جاؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق حکام کا ظلم و جور اوپر سے آنے والا عذاب ہے، اور ماتحت اور ملازمین کی بے ایمانی، کام چوری، غداری نیچے سے آنے والا عذاب ہے، اور دونوں کا علاج ایک ہی ہے کہ سب اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اللہ کی نافرمانی اور بے راہ و روی سے باز آ جائیں، تو قدرت خود ایسے حالات پیدا کر دے گی کہ یہ مصیبت رفع، ورنہ صرف مادی تدبیروں کے ذریعے ان کی اصلاح کی امید اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ خیش را دیدیم و رسوائی خیش، امتحان ما مکن اے شاہ بیس، یعنی اپنے کو دیکھا میں نے اور اپنی رسوائی دیکھی، امتحان مت کر ہمارا اے اللہ۔ اوپر اور نیچے کے عذاب کی مختلف تفسیریں آپ نے ابھی سنی، در حقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ لفظ عذاباً جو اس آیت شریفہ میں آیا ہے در حقیقت ان تمام تفسیروں پر حاوی، آسمان سے برسنے والے پتھر، خون، آگ اور پانی کا سیلاب اور بالادست حکام کا ظلم و جور، یہ سب اوپر سے آنے والے عذاب میں داخل ہے، اور زمین کا پھٹ کر کسی قوم کا اس میں دھس جانا، یا پانی زمین سے ابل کر غرق ہو جانا، یا ماتحت اور ملازموں کے ہاتھ مصیبت میں مبتلا ہو جانا، یہ سب نیچے سے آنے والے عذابات ہیں۔ اور تیسری قسم عذاب کی جو اس آیت میں ذکر فرمائی وہ ہے او یلبسکم شیعا میں، شیعہ یعنی تمہاری مختلف پارٹیاں بن کر آپس میں بھڑ جائیں اور باہم ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں۔ اس میں لفظ یلبسکم لفظ کے مادے سے بنا، جس کے اصلی معنی چھپا لینے یا ڈھانپ لینے کے ہیں۔ اسی معنی سے لباس ان کپڑوں کو کہا جاتا ہے جو انسان کے بدن کو ڈھانپ لے۔ اسی وجہ سے التباس بمعنی شبہ اور اشتباہ استعمال ہوتا ہے، جہاں کسی کلام کی مراد مستور ہو، صاف اور کھلی ہوئی نہ ہو۔ اور لفظ شیعہ شیعتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے کسی کا پیرو اور اتباع کرنے والا۔ قرآن مجید میں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ یعنی نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے عرف اور محاورے میں لفظ شیعہ ایسی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی خاص غرض کے لیے جمع ہو اور اس غرض میں ایک دوسرے کے معاون ہوں، جس کا محاورہ ترجمہ آج کل کی زبان میں فرقہ یا پارٹی ہے۔ اسی لیے آیت کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ عذاب کی ایک قسم یہ ہے کہ قوم مختلف پارٹیوں میں بٹ کر آپس میں بھڑ جائے۔ اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کر کے یوں فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، یعنی تم میرے بعد پھر کافروں جیسے نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ہمارا گزر مسجد بنی معاویہ پر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، ہم نے بھی 2 رکعت ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر تک دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا، ایک یہ کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ دوسرا یہ کہ میری امت کو قحط اور بھوک کے ذریعے ہلاک نہ کیا جائے، یہ بھی قبول فرما لی۔ اور تیسری دعا یہ کہ میری امت آپس کے جنگ و جدل سے تباہ نہ ہو، مجھے اس دعا سے روک دیا گیا۔ اسی مضمون کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے، جس میں 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ میری امت پر کسی دشمن کو مسلط نہ فرما دے جو سب کو تباہ و برباد کر دے، یہ دعا قبول ہوئی۔ اور آپس میں نہ بھڑ جائیں، اس دعا کو منع کر دیا گیا۔ ان روایات سے ثابت ہوا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کے عذاب تو نہیں آئیں گے جیسے پچھلی امتوں پر آسمان یا زمین سے آئے جس سے ان کی پوری قوم تباہ برباد ہو گئی، لیکن ایک عذاب دنیا میں اس امت پر بھی آتا رہے گا، وہ عذاب آپس کی جنگ و جدل، فرقوں، پارٹیوں کا باہم تصادم ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرقوں اور پارٹیوں میں منقسم ہو کر باہمی آویزش اور جنگ و جدل سے منع فرمایا۔
منع کرنے میں انتہائی تاکید سے کام لیا اور ہر موقع پر اس سے ڈرایا کہ تم پر خدا تعالیٰ کا عذاب اس دنیا میں اگر آئے گا تو آپس ہی کے جنگ و جدل کے ذریعے سے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو ایک اور نیک ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جب بھی تفرقے بازی کی بات ذہن میں آوے تو فوراً اللہ کی اس آیت شریفہ کی طرف ہمارا رخ ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے یوں فرمایا اگر تم بٹو گے آپس میں، مختلف ہو گئے تو پھر پٹو گے، تو ہم کیوں آپس میں مختلف ہوں؟ ٹھیک ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، صبر کر لو، ضبط کر لو یا اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ یہ سعد بن ابی وقاص وہی ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بھیج دیا امامت کے لیے، بہت بڑے صحابی ہے، وہاں امامت کرو، تو وہاں جا کے ایک ان کا مخالف ہو گیا، نو تو بھی امامت کرتے نہ ہے۔ اب بتاؤ اتنے بڑے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے سفر بھی ہوئے ہیں، حضرت ابو صدیق کا دور بھی انہوں نے دیکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ہیں، اور پھر ان کو ایک گاؤں دیہات میں بھیجا، کوفہ کے قریب ایک گاؤں میں، کہ وہاں جا کے امامت کر لو۔ تو وہاں ان کا ایک آدمی ایسا مخالف ہوا، نگنا یہ امامت کے قابل ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی تحقیق بھی کرائی کہ لوگ مخالف ہے کیا؟ نگنا بس ایک ہی آدمی مخالف ہے۔ کیوں ہے؟ بس اس کا مزاج نہیں ملتا اس سے، اس لیے وہ اس کے مخالف ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں سے نکلے، پھر چلے گئے امامت چھوڑ گئے، اور اس آدمی کو دعا دے کے گئے۔ کیسی دعا دی اس آدمی کو؟ اسامہ بن کیا تھا نام اس کا؟ اسامہ بن قتادہ شخص کا نام تھا، اس کو دعا دی۔ پھر حضرت نے سعد بن ابی وقاص نے کہا اللہ تعالیٰ تیری عمر کو بہت لمبا کر دے، اور اللہ تعالیٰ تجھے روز پٹوائے اور تو ذلیل ہو کے مرے۔ تو یہ دعا دی انہوں نے اور نکل گئے وہاں سے۔ تو کسی آدمی کو ملا کہ ایک بڈھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے، اور اتنا بڈھا ہے کہ اس کی بھویں بھی سفید ہو کر آنکھوں پہ گری پڑی، تو اور لوگ اسے پیٹ رہے ہیں کہ بھئی کیوں پیٹ رہے اسے؟ ارے نو یہ بھکاری ہے، سوال کرتا ہے، بھیک بھی مانگتا ہے، چلتے پھرتے عورتوں کو چھیڑتا ہے۔ حالانکہ تابعی ہے، صحابی کو دیکھا اس نے، لیکن ان کی بد دعا کا اثر، کیونکہ ناجائز ستا دیں کو۔ تو پھر اس سے پوچھا بھی تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ ارے میں کیا کروں، مجھے بد دعا لگی ہے سعد بن ابی وقاص کی، بڈھا آدمی ہوں، بس کی کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دل میں ایک خیال آتا ہے کوئی بھی عورت جاتے اسے چھیڑتا ہوں میں، جب لوگ مجھے پیٹتے ہیں تو ذلیل ہو رہا ہوں، انہوں نے مجھے بد دعا دی تھی۔ پھر تو مر کیوں نہیں جاتا؟ مر بھی نہیں سکتا، انہوں نے لمبی عمر کی دعا کی تھی میری، اب لمبی عمر پا رہا ہوں، بڈھا ہو رہا ہوں اور روز ذلیل بھی ہو رہا ہوں۔ تو اس میں لکھا تھا اس کو ایک کتاب میں کہ لوگ اماموں کی مخالفت ایسوں کی بھی کرتے ہیں۔ اب سعد بن ابی وقاص کتنا بڑا صحابی ہے، لیکن پھر بھی ان کا مخالفت۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام مخالفتوں سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے فرقہ بندی، پارٹی بندی، اختلافی مسائل، ان میں تو آدمی توجہ دے وہی مت، چاہے دیوبندی بریلوی کے مسئلے ہوں، چاہے شیعہ سنی کے مسئلے ہوں، ہندو مسلم کے مسئلے ہوں، ہاں جہاں مسئلہ آ جائے اللہ کے حکم کے ٹوٹنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کا، وہاں اپنی جان دے دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ آپ فرما دیجئے اسی کو قدرت ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا بھڑا دے تم کو مختلف فرقے کر کے، اور چکھا دے ایک کو لڑائی ایک کی۔ دیکھ کس کس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اس کو جھوٹ بتلایا تیری قوم نے حالانکہ وہ حق ہے۔
آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں تم پر دروغہ۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور قریب ہے کہ اس کو جان لو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہیے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نجات دینے پر قادر ہے، اسی طرح اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، جیسے پتھر یا ہوا یا بارش طوفانی، یا تمہارے پاؤں تلے جو زمین ہے اس سے ظاہر کر دے، جیسے زلزلہ یا غرق ہو جانا۔ اور ان عذابوں کے اسباب قریبہ تو اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا، چاہے دنیا میں یا آخرت میں۔ یا یہ کہ تم کو اغراض کے اختلاف سے مختلف گروہ کر کے سب کو آپس میں بھیڑا دے، لڑوا دے، تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کے ذریعہ مزہ چکھا دے، اور اس کا سبب قریب فعل اختیاری ہے، اور یا سب آفتیں جمع کر دے۔ غرض نجات دینا اور عذاب میں مبتلا کرنا دونوں اللہ ہی کی قدرت میں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس کس طرح دلائل توحید کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ لوگ سمجھ جائیں اور اللہ کے عذاب دینے پر قادر ہونے اور کفر و شرک کے سبب عذاب ہونے کو جاننے کے باوجود آپ کی قوم کے لوگ قریش اور عرب بھی اس عذاب کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے واقع نہ ہونے کے معتقد ہیں، حالانکہ وہ یقینی واقع ہونے والا ہے، اور اس کو سن کر وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کب ہوگا، تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ میں تم پر عذاب واقع کرنے کے لیے تعینات نہیں کیا گیا ہوں کہ مجھ کو مفصل اطلاع یا میرے اختیار میں ہو، البتہ ہر خبر کے مدلول کے وقوع کا ایک وقت اللہ کے علم میں معین ہے، اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عذاب اب آیا اس کا جو طلب کرتے تھے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ جل شانہ کے وسیع علم، بے مثال قدرت کا یہ اثر مذکور تھا کہ ہر انسان کی ہر مصیبت کو وہی دور کر سکتا ہے۔ پیچھے 3 اصول بتلائے تھے نا مسلمانوں کے لیے، کیا کیا تھے وہ یونس؟ رجوع الی اللہ، ہر وقت آدمی اللہ کی طرف اپنی لو لگا کے رکھے اور ہر وقت توبہ استغفار کرتا رہے اور ہر وقت اللہ سے مانگتا رہے۔ یہ 3 اصول ہیں مسلمان کے لیے بہترین۔ ان کو جو آدمی اپنائے گا وہ نہ دنیا میں پریشان ہو سکتا ہے نہ آخرت میں، کیونکہ جب اللہ کی طرف اس کا رجوع ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنا عطا فرمائیں گے۔ غنا ایک ایسی صفت ہے جو جس کو مل جاتی ہے۔ غنا کے معنی ویسے عربی میں مالداری کے آتے ہیں، لیکن غنا کسی بھی چیز کی مالداری، مثلا صبر کی مالداری مل جائے کسی کو، اتنا صبر مل جائے کہ اس پہ کتنی دقت آویں، کتنی پریشانیاں آویں، وہ واویلا کرے ہی نہیں، رضا بالقضا میں زندگی گزارے کہ اللہ جیسے رکھ رہا بہت اچھی بات ہے۔ اس کو غنائے صبری کہتے ہیں۔ اور ایک غنائے امنی، امن اطمینان اس کو اتنا مل جائے، جیسے بعض وقت ہم دیکھتے ہیں نا بعض آدمی کو خوب دقتوں میں پھر بھی ہنس مزاجی سے زندگی گزار رہا ہے، اور بعض آدمی ایسا ہوتا ہے خوب عیش و تنوع میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی چہرے پہ ماتھے پہ تیوری پڑی ہوئی، ایسے لگ رہا بس اس کی طرف جان نکلے، پریشان حال ہے، حالانکہ وہ خوب خوش حال ہے، اجنو ایسے کہ نا بس میرا سبھاؤ ہی ایسا ہے۔ اور بعض آدمی کا سبھاؤ ایسا ہوتا ہے، ایک مرتبہ
اندرا نے نسبندی کا وہ چلایا اور اس میں سختی کی سب سے پہلے مسلمانوں شروعات کی، میوات میں زیادہ ہوئی، اور میوات میں سب سے زیادہ۔ اب میوات میں مفتی مولانا نیاز محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نحو میں، ہمارے والد کے خالو ہوتے تھے وہ، دادا ہمارے، انہوں نے فتویٰ صادر کر دیا کہ نسبندی جائز نہیں ہے۔ جب انہوں نے فتویٰ دیا، اب LIO محکمہ، CIA محکمہ، وہ سب علماء کے پاس لے پھرے اس فتوے کو کہ یہ فتویٰ کیسا ہے۔ اب سب علماء نے کہا بالکل صحیح فرمایا مفتی صاحب نے، مولانا نیاز صاحب نے فتویٰ صحیح دیا، تم اس کی تائید کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں تائید۔ اب جن جن نے تائید کی وہ سب گرفتار کر لیے اور لے جا کے بھونڈسی کی جیل میں بھر دیے سب سارے علماء۔ اب جمعہ کا دن، اب مول بشیر صاحب تھے ایک مالپری کے، بڑے خوش مزاج تھے، تو اب وہاں سب منہ لٹکائے بیٹھے ہیں۔ اب ظاہر سے بات ہے، ایک تو علماء مسجدوں سے پکڑ پکڑ کے پولیس لے گی انہیں، یہ توہین، دوسرے اب نس کٹے گی، یہ توہین، تیسرے جیل میں ہیں، اب کیا سزا ہوگی، اور آگے اس کے آگے بھی، کیونکہ حکومت کے خلاف فتویٰ دینا آسان کام تھوڑی، لیکن دیا شرعی اعتبار سے کہ نہیں، یہ نسبندی جو ہے ذی رحم کے انقطاع میں آتی ہے، قتل میں آتی ہے، نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے شریعت میں، دے دیا فتویٰ ہے شریعت کا مسئلہ شریعت کا۔ اب یہ سب بیٹھے ہیں، جب مول بشیر یوں کہا رہا یار تم پہلے کٹوا چکے، اب کٹوانے سے کی ڈر رہے ہو، پہلے بھی تم کٹائے بیٹھے ہیں، جب کچھ نہ بگڑو، ابھی ایک نسا کاٹ دیں گے میں کھول دوں گا، تیار نہیں، تم کی گھبرا رہے ہو؟ اب ہنسے سب، ارے نو یار تو یہاں بھی ایسی سوجے، انو کو سوجے ہی کہا، تم گم سم رہنے سے کیا فائدہ ہو گیا؟ کٹن دے، ہم تو پہلے ہی کٹے بیٹھے ہیں، اور کٹ جائے جب کہا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ پھر بھی اولاد دے گا اگر تم یوں ڈر رہے ہو۔ اور پھر کٹنے کی بات ہے تو شہادت تو مسلمانوں کے لیے لکھی ہے، تھوڑی تھوڑی کٹ کے ہو جائے گی جب کہا ہو رہا۔ اب ہنسے سب، تو پھر جب بات تک یاد کرتے تھے مول بشیر صاحب کو، نکے چل رہو نا بہنڈ سے، ارے نکے بس تم وہاں ویسے منہ لٹکائے بیٹھے رہے۔ تو بعض آدمی کا مزاج ایسا ہوتا ہے، کتنی سختی میں ہو، دقت میں ہو، لیکن اس کا مزاج آدمی کا، تو ایسے ہی یہ ہوتی ہے غنائے امنی، دل سے آدمی اتنا مطمئن ہوتا ہے، چاہے اس پہ پہاڑ ٹوٹے ہوں، لیکن ان کو ظاہر نہیں کرتا کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہوگا۔ حالانکہ اس وقت ان میں بڑے بڑے علماء موجود تھے، مولانا کے استاد بھی موجود تھے، ساتھی بھی موجود تھے، لیکن ہر آدمی کا الگ الگ مزاج۔ تو اللہ تبارک و تعالی وسیع علم والے، بے مثال قدرت والے، اور تمام کائنات کے تمام نظامات کو چلانے والے، لیکن اللہ جس کو غنا عطا فرما دے پھر وہ آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ پھر یہی سوچتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش، اصول آداب نبھا چکا، اب جو کرے گا اللہ کرے گا، جو کرے گا وہ بہتر ہی کرے گا، کیونکہ اس کو تمام کائنات پر قدرت کاملہ حاصل ہے۔ اللہ کو سب قدرت ہے، تمام مخلوقات پر رحم بھی اس کو کامل حاصل ہے، اس کے سوا نہ کسی کو قدرت کاملہ حاصل ہے، نہ تمام مخلوق پر رحمت اور شفقت حاصل ہے۔ تو مذکور صدر آیات میں قدرت کاملہ کے دوسرے رخ کا بھی بیان فرمایا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہے کہ کوئی عذاب، کوئی مصیبت، کیسی ہی بڑی سی بڑی آفت ہو، اس کو اللہ رب العالمین ٹال سکتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف بندہ رجوع رکھے گا، ہر وقت اللہ سے تعلق رکھے گا، تو ہر آدمی یہی سوچے گا بھائی دقت آ رہی ہے تو اللہ کی طرف سے تاری آنے دو، پریشانی آ رہی ہے آنے دو، اور پھر توبہ استغفار ہر وقت کرتا رہے گا، تو اسے یوں بھی اطمینان رہے گا بھائی میں نے جو غلطیاں گناہ مجھ سے ہو گئے تو ان سے تو میں نے اب توبہ تو کر ہی لی، اللہ نے معاف کر ہی دیا مجھے، اب پھر آگے اللہ سے دعا مانگتا رہے گا۔ پھر بھی یہ تین اصول ہیں مسلمانوں کے لیے، رجوع اللہ، توبہ استغفار، اور اللہ سے ہر وقت مانگتے رہنا۔ بہت سے لوگ یوں کہیں گے جسے ضرورت ہو وہ مانگے دعا، ارے ضرورت کس کو نہیں ہے؟ ہر آدمی محتاج ہے، تمام مخلوقات محتاج ہے اللہ کے سوا، اللہ کی ذات عالیہ ہے ایسی تو جو کسی کی محتاج نہیں ہے، باقی تو ہم سب محتاج ہیں، چاہے کوئی کروڑ پتی ہے نا وہ اربوں کا محتاج ہے، جو ارب پتی ہے وہ خربوں کا محتاج ہے، اور بہت سے ارب پتی، خرب پتی، سب کچھ پتی ہیں، وہ پورے ایک ملک قبضے میں دوسرے ملک کا محتاج ہے، امن چین بہت سی اللہ کی نعمتوں کا محتاج ہے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور مانگتے رہنے کو ہی اللہ پسند بھی فرماتا ہے، جو مانگے نہیں اکڑ دکھاوے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے تین اصولوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے، ہر وقت اللہ کی طرف ہمارا
رجوع ہو ذکر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، یہ جتنے بھی ذرائع ہیں اللہ کی رضا کے لیے ان کو کرے، تو اس کو کہتے ہیں رجوع الی اللہ، یعنی ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ۔ اب یہ نہیں کہ یہ کونے میں بیٹھ کے صاحب کیا کر رہا ہوں، میں تو رجوع الی اللہ کر رہا ہوں، تو یہ رجوع الی اللہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بہت سے بندوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے کونے میں بیٹھنے سے۔ رجوع الی اللہ میں تو یہ ہے کہ دین کا جو بھی تقاضا آوے اس کو خندہ پیشانی سے، خوش دلی سے آدمی تسلیم کرے اور اس دین کے تقاضے کو پھر پورا کرے، یہ ہے رجوع الی اللہ، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ، اور پھر توبہ استغفار کرتا رہے۔ بہت سے لوگ کہتے صاحب گناہ ہی نہیں کیے تو ہم توبہ کیوں کریں؟ گناہ کیے نہیں جاتے پھر بھی ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے گناہ صبح سے شام تک ہم سے ہوتے ہیں، کیونکہ حقوق اللہ ہم سے ادا نہیں ہو رہے، حقوق العباد بھی ادا نہیں ہو رہے، تو پھر گناہ ہی گناہ ہم سے ہوئی کیا رہا؟ پھر اللہ کی جتنی بھی امانتیں نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے اللہ نے، ان سب کا ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن شکر ایک کا بھی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک روایت میں آتا ہے 70 مرتبہ روزانہ استغفار فرمایا کرتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پروانہ بھی ملا ہوا تھا کہ معصوم عن الخطایا، کہ تمام گناہوں سے آپ بالکل معصوم ہیں، اگر اللہ نہ کرے نعوذ باللہ آپ سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا کہ آپ سے کوئی اس کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی، حالانکہ کوئی گناہ ہوا نہیں، لیکن اگر ہوتا بھی نعوذ باللہ تب بھی اللہ کی طرف سے آپ مغفور اللہ تھے، یعنی اللہ نے مغفرت فرما رکھی تھی، لیکن پھر بھی امت کو سکھانے کے لیے 70 مرتبہ تو روزانہ آپ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم جو چاروں طرف سے 24 گھنٹے گناہوں میں مبتلا ہے، ہمارے لیے تو لازم ہے، ضروری، اس لیے ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے ایک ایک تسبیح صبح شام اسی لیے بتلا رکھی ہے کہ صبح کرو استغفار تو رات میں جو گناہ ہوئے وہ سب معاف ہو جائیں گے، شام کو پڑھ لو ایک تسبیح اور دن میں جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ اور پھر اللہ سے مصیبتوں کے ازالے کی بھی دعا، اللہ سے نعمتوں کے حصول کی بھی دعا، تو یہ جب ہو جائے گا تو پھر انسان ہر وقت اللہ کے احکام کے پورا کرنے میں لگے گا۔ تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ کو ان تمام چیزوں پر قدرت حاصل ہے تو ہر قسم کا عذاب بھی اس کے لیے آسان ہے۔ کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے دنیا کے حکام کی طرح اس کو نہ کسی پولیس کی ضرورت ہے، نہ فوج کی ضرورت ہے، اور نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا، هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ بھیج دے تم پر کوئی عذاب اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف پارٹیوں میں بانٹ کر آپس میں بھڑا دے اور ایک دوسرے کے ہاتھ سے عذاب میں ہلاک کر دے۔ یہ 3 شکلیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں، یا تو اوپر سے کوئی عذاب بھیجے اللہ اس پر بھی قادر ہے، پہلے بھیجا ہے، پتھروں کی بارشیں ہوئی ہیں، تیز بارش ہوئی ہے اور طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، مکان اڑ کے دور جا پڑے، اور نیچے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیج دیتا ہے، کبھی نیچے سے پانی نکال دیتا ہے اور کبھی زلزلہ ایسا بھیجتا ہے کہ زمین پھٹتی چلی جاتی ہے، کئی منزلہ بلڈنگیں زمین میں ایسے دھس کر نیست و نابود ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں بلڈنگیں تھیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے عذاب کا، او یلبسکم شیعا، اللہ تمہیں تفرقوں میں بانٹ دے۔ آج اس عذاب میں امت زیادہ مبتلا ہے، آسمانی عذابات الحمدللہ رکے ہوئے ہیں، دنیاوی عذابات بھی رکے ہوئے ہیں، لیکن یہ پارٹی بندی کا عذاب امت میں بہت زیادہ ہے۔ اور قرآن پاک کا یہ عجیب انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا، یہاں او یلبسکم شیعہ فرما دیا۔ شیعہ کہتے ہیں، ایک لغت میں شیعہ کے معنی عاشق کے بھی آتے ہیں، اور ایک ترجمہ شیعہ کا یہاں جماعت کا کیا جا رہا ہے، پارٹی، جماعت، تنظیم۔ تو اب یہاں لفظ شیعہ فرما کر اللہ نے تمام تفرقے بیان فرما دے، گویا شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی،
جماعتی بے جماعتی، جماعتوں پھر شورائے سادیانی، یہ سارے تفرقے ہیں، فرقے ہیں یہ سب۔ اب ان میں جو لڑے بھڑے گا تو یوں سمجھو عذاب الہی مبتلا ہو، مارنے والا بھی پٹنے والا بھی، یہ دونوں عذاب میں ہیں۔ پٹنے والا بھی وہ پارٹی میں گھسائی کیوں ایسی میں جس میں پٹے؟ پہلے الگ ہو کے محمد کی پارٹی میں چلا جاتا نا، سنی محمد ہی رہتا ہے، کیا ضرورت تھی اسے شخصی لڑائی میں گھسنے کی؟ بھئی مثال کے طور پہ سیاسی اعتبار سے کانگریس یا بی جے پی لڑ رہی ہیں آپس میں، اب آپ کانگریسی میں بی جے پی، اب دونوں ہم لڑ رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے پٹے گا کوئی نہ کوئی سا تو، اور گھسے ہی کیوں اس پارٹی میں؟ تم تو خالی دین کی پارٹی میں رہتے، اللہ اور اس کے رسول کی پارٹی میں رہتے بس۔ اب اللہ رسول کی پارٹی سے ہٹ کر جب تم ان فرقوں میں بٹو گے پھر پٹو گے، اور یہ پٹنا اور یہ آپس میں لڑنا اور بھڑنا یہ عذاب الہی ہے، اسے لوگ بھلا نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ سیاسی سماجی اعتبار سے سمجھ رہے ہیں، آج اگر سارے شیعہ اور سنی دونوں ایک ہو جائیں تو حکومت مسلمانوں کی، آج اگر دیوبندی اور بریلوی ایک ہو جائیں تو دلوں میں سے ساری خلیج سارے میل ختم ہو جائیں، اور کتنی ساری برائیاں جو ہمارے اندر پھنس رہی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم صاحب دیوبندی، اس لیے کوئی برائی کر رہے ہیں، تم ہم سے کچھ مت کہو، ہم دیوبندی، تمہارے کیا، تم تو بریلوی، ارے تم دیوبندی ہو، تمہیں ان سے کیا لینا، ہمارا کام ہم جانا، تم اپنا الگ رہو۔ اب برائی کا انہوں نے ایک راستہ کھول لیا، دیوبندی نے اپنا دیوبندی کہہ کے اور بریلوی نے اپنا بریلوی کہہ کے۔ اب ایسے ہی جماعت کا معاملہ، ہر چیز میں تفرقے ہوتے جا رہے ہیں، دعوت تبلیغ میں بھی ایک شورا والے، ایک مؤسسات صاحب والے، اور پھر کئی جگہ ایسی ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں، مسجدیں گرا دی مہاراشٹر میں کئی جگہ۔ اب کون سی تنظیم نے گرائی ہے تو مجھے دھیان نہیں پکا، کہ شورا والوں نے گرائی مولساد والوں کی مسجد یا مولساد والوں نے گرائی شورا والوں کی، تو مجھے پکا دھیان نہیں، لیکن کئی جگہ گرائی ہیں سر، لڑائی جھگڑے آپس میں۔ میوات میں بھی ایک جماعت آئی تھی رمضان میں، پیٹ کے بھگائی شورا والوں کی، اور اس کے بعد میں ابھی 5-6 مہینے پہلے ایک جماعت آئی بڑگلی حلقے میں، نوح میں بلایا ان کو، اور پھر ان کو ایسا بھگایا جیسے کافر کو بھی نہیں بھگاتے، چلو بھاگو یہاں سے، ہمارے یہاں وہ جماعت کام کرے گی جو مرکز سے آئے گی۔ اللہ کے بندو، تبلیغ کسی کی ملکیت نہیں ہے، تبلیغ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اللہ کا حکم ہے، جو کر رہا اسے کرنے دو۔ نہیں صاحب شورا والوں کے پاس آئے، نہیں صاحب یہ مولانا صاحب کے پاس، ارے اللہ کے بعد اگر تم شخصی تبلیغ کرو گے یہ شرک ہے، تم اللہ کے لیے کہاں کر رہے ہو، پھر تم تو شورا کے لیے کر رہے ہو، ساتھ کے لیے کر رہے ہو، اور یہ شرک ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، تم تو ذاتوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو، اور شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہ پارٹی بندی کا ہونا یہ نہایت ہی غلط ہے، یہ عذاب الہی، عذاب الہی کی 3 قسمیں بیان فرمائیں، عذاب الہی کی 3 قسموں کا ذکر، ایک جو اوپر سے آوے، دوسرے جو نیچے سے آوے، تیسرے جو اپنے اندر سے پھوٹ پڑے۔ کنبے کی پھوٹ یہ بھی عذاب، گھر میں بیٹوں میں پھوٹ یہ بھی عذاب، بھائی بھائیوں میں پھوٹ یہ بھی عذاب۔ پھر لفظ عذاب کو اس جگہ تنوین کے ساتھ نکرہ لا کر عربی قواعد کے اعتبار سے اس پر متنبہ کر دیا کہ ان تینوں قسموں میں بھی مختلف قسمیں اور صورتیں بھی ہو سکتی۔ حضرات مفسرین کرام نے فرمایا کہ اوپر سے عذاب آنے کی مثالیں پچھلی امتوں میں بہت سی گزری ہیں، جیسے قوم نوح علیہ السلام پر بارش کا سخت سیلاب آیا، قوم عاد پر ہوا کا طوفان مسلط ہوا، قوم لوط علیہ السلام پر اوپر سے پتھر برسائے گئے، بنو اسرائیل پر خون اور مینڈک وغیرہ برسائے گئے، اصحاب فیل نے جب مکہ پر چڑھائی کی تو پرندوں کے ذریعے ان پر ایسی کنکری برسائی گئی جن سے وہ سب کے سب کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو کر رہ گئے۔ اسی طرح نیچے سے آنے والے عذاب کی پچھلی قوموں میں مختلف صورتیں گزر چکی ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام پر اوپر کا عذاب طوفان بارش کے ساتھ، اور نیچے کا عذاب زمین کا پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ غرض اوپر اور نیچے کے دونوں عذاب میں بیک وقت گرفتار ہو گئے، اور قوم فرعون پاؤں تلے کے عذاب میں غرق کی گئی۔ قارون بھی اپنے خزانوں کے اسی عذاب میں گرفتار ہوا اور زمین کے اندر دھنس گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے بیان فرمایا کہ اوپر کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ اور بے رحم حکام مسلط ہو جاؤں، یہ بھی عذاب الہی، اور نیچے کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اپنے نوکر، غلام، خدمتگار یا ماتحت ملازم بے وفا اور غدار اور کام چور اور خائن ہو جاؤں۔
اب دیکھو یہ دونوں کام چل رہے ہیں آج کل. جو حکام ہیں ہمارے وہ کوئی ہماری سننے والا نہیں. جو ہمارے ماتحت ہیں نیچے والے، چاہے وہ بیوی ہے، چھوٹا بھائی ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، یا کوئی پیر ہے اس کے مریدین ہیں، وہ سارے کے سارے ان تمام بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ غلام غلامی کرنے کو تیار نہیں، خدمتگار خدمت میں چوری، ماتحت ملازم بے وفا اور غدار اور کام چور اور خائن، یہ سارے کے سارے عذابات آج ہم پر مسلط ہیں. یعنی اوپر والے بھی ہمارے اوپر عذابات و تکلیف بھیجنے میں لگے ہوئے ہیں، اور نیچے والے بھی، اور طرح طرح کی تکالیف ہیں. ایسا نہیں کہ ایک ہی تکلیف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات سے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے. مشکوٰۃ شریف میں بحوالہ شعب الایمان میں بیہقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد منقول ہے، کما تکون یؤمر علیکم، یعنی جیسے تمہارے اعمال بھلے یا برے ہوں گے ویسے ہی حکام اور امراء تم پر مسلط کیے جائیں گے. اگر تم نیک اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوگے تو تمہارے حکام اور امراء بھی رحم دل انصاف پسند ہوں گے، اور تم بد عمل ہوگے تو تم پر حکام بھی بے رحم اور ظالم مسلط کر دیے جائیں گے. مشہور مقولہ اعمالکم عمالکم کا یہی مفہوم. اور مشکوٰۃ شریف میں بحوالہ حلیہ بن نعیم روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں سب بادشاہوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہ اور حکام کے قلوب میں ان کی شفقت اور رحمت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل ان پر سخت کر دیتا ہوں اور ان کو ہر طرح کا برا عذاب چکھاتے ہیں. اس لیے تم حکام اور امراء کو برا کہنے میں اپنے اوقات ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ کی طرف رجوع اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ تاکہ تمہارے سب کاموں کو میں درست کر دوں. اللہ فرما رہا. اسی طریقے سے ابو داؤد اور نسائی میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی امیر اور حاکم کا بھلا چاہتا ہے تو اس کو اچھا وزیر اور اچھا نائب دے دیتے ہیں. اگر امیر سے کچھ بھول ہو جائے تو وہ اس کو یاد دلا دے، جب امیر صحیح کام کرے تو اس کی مدد کرے، جب کسی حاکم اور امیر کے لیے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو برے آدمی کو اس کے وزراء اور ماتحت بنا دیا جاتا ہے. ان روایات اور آیت مذکورہ کی متذکرہ تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو جو تکالیف اور مصائب اپنے حکام کی طرف سے پہنچتے ہیں وہ اوپر سے آنے والے عذاب ہی ہیں. یہ سب کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتے بلکہ قانون الہی کے تابع انسان کے اعمال کی سزا ہوتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے نوکر اور اپنی سواری کے گھوڑے اور بار برداری کے گدھے کے مزاج میں محسوس کرنے لگتا ہوں کہ یہ سب میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلق را باتوں چنی بدخو کنند تا ترا ناچار رو آنسو کنند، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہارے بالادست حکام یا ماتحت اور ملازم کے ذریعے تمہارے خلاف مزاج تکلیف اور معاملات کا ظاہری عذاب تم پر مسلط کر کے در حقیقت تمہارا رخ اپنی طرف پھیرنا چاہتے ہیں تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے اعمال کو درست کر کے آخرت کے عذاب اکبر سے بچ جاؤ. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق حکام کا ظلم و جور اوپر سے آنے والا عذاب ہے، اور ماتحت اور ملازمین کی بے ایمانی، کام چوری، غداری نیچے سے آنے والا عذاب، اور دونوں کا علاج ایک ہی ہے کہ سب اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اللہ کی نافرمانی اور بے راہ و روی سے باز آ جائیں تو قدرت خود ایسے حالات پیدا کر دے گی کہ یہ مصیبت رفع، ورنہ صرف مادی تدبیروں کے ذریعے ان کی اصلاح کی امید اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. خیش را دیدیم و رسوائی خیش، امتحان ما مکن اے شاہ بیس، یعنی اپنے کو دیکھا میں نے اور اپنی رسوائی دیکھی، امتحان مت کر ہمارا اے اللہ. اوپر اور نیچے کے عذاب کی مختلف تفسیریں آپ نے ابھی سنی.
در حقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ لفظ عذاباً جو اس آیت شریفہ میں آیا ہے در حقیقت ان تمام تفسیروں پر حاوی ہے۔ آسمان سے برسنے والے پتھر، خون، آگ اور پانی کا سیلاب اور بالادست حکام کا ظلم و جور، یہ سب اوپر سے آنے والے عذاب میں داخل ہے۔ اور زمین کا پھٹ کر کسی قوم کا اس میں دھس جانا، یا پانی زمین سے ابل کر غرق ہو جانا، یا ماتحت اور ملازموں کے ہاتھ مصیبت میں مبتلا ہو جانا، یہ سب نیچے سے آنے والے عذابات ہیں۔ اور تیسری قسم عذاب کی جو اس آیت میں ذکر فرمائی وہ ہے او یلبسکم شیعا میں، شیعہ یعنی تمہاری مختلف پارٹیاں بن کر آپس میں بھڑ جائیں اور باہم ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں۔ اس میں لفظ یلبسکم لفظ کے مادے سے بنا ہے، جس کے اصلی معنی چھپا لینے یا ڈھانپ لینے کے ہیں۔ اسی معنی سے لباس ان کپڑوں کو کہا جاتا ہے جو انسان کے بدن کو ڈھانپ لے۔ اسی وجہ سے التباس بمعنی شبہ اور اشتباہ استعمال ہوتا ہے، جہاں کسی کلام کی مراد مستور ہو، صاف اور کھلی ہوئی نہ ہو۔ اور لفظ شیعہ شیعتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے کسی کا پیرو اور اتباع کرنے والا۔ قرآن مجید میں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ یعنی نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے عرف اور محاورے میں لفظ شیعہ ایسی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی خاص غرض کے لیے جمع ہو اور اس غرض میں ایک دوسرے کے معاون ہوں، جس کا محاورہ ترجمہ آج کل کی زبان میں فرقہ یا پارٹی ہے۔ اس لیے آیت کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ عذاب کی ایک قسم یہ ہے کہ قوم مختلف پارٹیوں میں بٹ کر آپس میں بھڑ جائے۔ اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کر کے یوں فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، یعنی تم میرے بعد پھر کافروں جیسے نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ہمارا گزر مسجد بنی معاویہ پر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، ہم نے بھی 2 رکعت ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے، بہت دیر تک دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ ایک یہ کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ دوسرا یہ کہ میری امت کو قحط اور بھوک کے ذریعے ہلاک نہ کیا جائے، یہ بھی قبول فرما لی۔ اور تیسری دعا یہ کی کہ میری امت آپس کے جنگ و جدل سے تباہ نہ ہو، مجھے اس دعا سے روک دیا گیا۔ اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے، جس میں 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ میری امت پر کسی دشمن کو مسلط نہ فرما دے جو سب کو تباہ و برباد کر دے، یہ دعا قبول ہوئی۔ اور آپس میں نہ بھڑ جائیں، اس دعا کو منع کر دیا گیا۔ ان روایات سے ثابت ہوا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کے عذاب تو نہیں آئیں گے جیسے پچھلی امتوں پر آسمان یا زمین سے آئے، جس سے ان کی پوری قوم تباہ برباد ہو گئی، لیکن ایک عذاب دنیا میں اس امت پر بھی آتا رہے گا، وہ عذاب آپس کی جنگ و جدل، فرقوں، پارٹیوں کا باہم تصادم ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرقوں اور پارٹیوں میں منقسم ہو کر باہمی آویزش اور جنگ و جدل سے منع فرمایا۔ منع کرنے میں انتہائی تاکید سے کام لیا اور ہر موقع پر اس سے ڈرایا کہ تم پر خدا تعالیٰ کا عذاب اس دنیا میں اگر آئے گا تو آپس ہی کے جنگ و جدل کے ذریعے سے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو ایک اور نیک ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جب بھی تفرقہ بازی کی بات ذہن میں آوے تو فوراً اللہ کی اس آیت شریفہ کی طرف ہمارا رخ ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے یوں فرمایا اگر تم بٹو گے، آپس میں مختلف ہوگے تو پھر پٹو گے، تو ہم کیوں آپس میں مختلف ہوں؟ ٹھیک ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، صبر کر لو، ضبط کر لو یا اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ یہ سعد بن ابی وقاص وہی ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ بھیج دیا امامت کے لیے، بہت بڑے صحابی ہے، وہاں امامت کرو، تو وہاں جا کے ایک ان کا مخالف ہو گیا، نو کہ تو بھی امامت کرتے نہ ہے۔ اب بتاؤ، اتنے بڑے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے سفر بھی ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا دور بھی انہوں نے دیکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ہیں، اور پھر ان کو ایک گاؤں دیہات میں بھیجا، کوفہ کے قریب ایک گاؤں میں، کہ وہاں جا کے امامت کر لو، تو وہاں ان کا ایک آدمی ایسا مخالف ہوا، نگنا یہ امامت کے قابل ہے ہی نہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق بھی کرائی کہ لوگ مخالف ہے کیا؟ نہ بس ایک ہی آدمی مخالف ہے۔ کیوں ہے؟ بس اس کا مزاج نہیں ملتا اس سے، اس لیے وہ اس کا مخالف ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں سے نکلے، پھر چلے گئے، امامت چھوڑ گئے، اور اس آدمی کو دعا دے کے گئے۔ کیسی دعا دی اس آدمی کو؟ اسامہ بن کیا تھا نام، اسامہ بن قتادہ شخص کا نام تھا، اس کو دعا دی۔ پھر حضرت نے سعد بن ابی وقاص نے کہا اللہ تعالیٰ تیری عمر کو بہت لمبا کر دے، اور اللہ تعالیٰ تجھے روز پٹوائے اور تو ذلیل ہو کے مرے۔ تو یہ دعا دی انہوں نے، اور نکل گئے وہاں سے۔ تو کسی آدمی کو ملا کہ ایک بڈھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے، اور اتنا بڈھا ہے کہ اس کی بھویں بھی سفید ہو کر آنکھوں پہ گری پڑی، تو اور لوگ اسے پیٹ رہے ہیں کہ بھئی کیوں پیٹ رہے اسے؟ ارے یہ بھکاری ہے، سوال کرتا ہے، بھیک بھی مانگتا ہے، چلتے پھرتے عورتوں کو چھیڑتا ہے۔ حالانکہ تابعی ہے، یہ صحابی کو دیکھا اس نے، لیکن ان کی بد دعا کا اثر، کیونکہ ناجائز ستایا تھا ان کو۔ تو پھر اس سے پوچھا بھی تو ایسا کیوں کرتا؟ ارے میں کیا کروں، مجھے بد دعا لگی ہے سعد بن ابی وقاص کی۔ بڈھا آدمی ہوں، بس کی کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دل میں ایک خیال آتا ہے کوئی بھی عورت جاتی ہے اسے چھیڑتا ہوں میں، جب لوگ مجھے پیٹتے ہیں تو ذلیل ہو رہا ہوں، انہوں نے مجھے بد دعا دی تھی۔ پھر تو مر کیوں نہیں جاتا؟ مر بھی نہیں سکتا، انہوں نے لمبی عمر کی دعا کی تھی میری، اب لمبی عمر پا رہا ہوں، بڈھا ہو رہا ہوں، اور روز ذلیل بھی ہو رہا ہوں۔ تو اس میں لکھا تھا اس کو ایک کتاب میں کہ لوگ اماموں کی مخالفت ایسوں کی بھی کرتے ہیں۔ اب سعد بن ابی وقاص کتنا بڑا صحابی ہے، لیکن پھر بھی ان کا مخالفت۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام مخالفتوں سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے فرقہ بندی، پارٹی بندی، اختلافی مسائل، ان میں تو آدمی توجہ دے ہی مت، چاہے دیوبندی بریلوی کے مسئلے ہوں، چاہے شیعہ سنی کے مسئلے ہوں، ہندو مسلم کے مسئلے ہوں۔ ہاں جہاں مسئلہ آ جائے اللہ کے حکم کے ٹوٹنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کا، وہاں اپنی جان دے دیا آدمی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔